الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت حساس موضوع کہ ہم اہل غزہ پر ہونے والے ظلم و ستم پر ایک سال بیتنے کے بعد ان مظالم کے نتیجے میں جو مسلمان شہید ہوئے، اہل ایمان کا جو نقصان ہوا، اس کے تخمینے لگا کر اپنی ہمدردیاں اہل فلسطین کے نام پیش کر رہے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر جو صورتحال ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ رونے کی بجائے اپنے آپ کو مزید تباہی برداشت کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا، کیونکہ ظلم کے آگے انسداد کا کوئی ایک کام بھی کوئی مسلمان ملک نہیں کر رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کسی طور پر بھی کسی مسلمان ملک نے عملاً کوئی بھی قابل قدر کوشش نہیں کی، اور یہ دن بدن اہل ایمان اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور پہلے ہی ہم بے حس تھے، اب اس جنگ کی وجہ سے ہم مزید بے حس ہو گئے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی بھی قوم کے پاس کوئی مردانہ طاقت، مردانہ قیادت والی طاقت نہ ہو، جس میں ہمت و حوصلہ اور جذبہ جہاد نہ ہو، تو پھر اس قوم پر آپ جتنا بھی ظلم کر لیں، وہ قوم نفسیاتی طور پر ظلم برداشت کرنے کی اور مظلوموں کی حالت دیکھ کر صرف نظر کرنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت یہی مجموعی طور پر تمام امت مسلمہ کی حالت ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، نتیجتاً احساس زیاں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب یہ متائے کارواں پہلے ہی لٹ چکا ہے، لیکن اس لٹنے کا جو تسلسل ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن مجموعی طور پر امت کی ترجیحات ابھی تک سیٹ نہیں ہو رہی۔ ہم اب بھی وہی جو نارمل روٹین ہے اسی کے تحت چل رہے ہیں۔ حالات اب نارمل، ہماری ترجیحات نارمل۔ پاکستان انتظامی اور فنکشنل اعتبار سے ایک بدترین سیکولر اسٹیٹ بن چکا ہے، لیکن ہماری جو تنظیموں کے کام کرنے کا منشور ہے وہ وہی کہ یہ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سمجھ کے پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں، جبکہ فنکشنل وہ سسٹم ہے ہی نہیں، نتیجہ زیرو نکلتا ہے۔ اور ہماری ترجیحات بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی حالات کے جو ہنگامے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جیسے ابھی 11ویں شریف کے ایام ہے، تو پوچھا کہ 11ویں شریف ہم کس طرح سے کریں، جبکہ اس وقت خلافت عثمانیہ کی جگہ جگہ پر جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ تو کہا کہ وہ عثمانی مجاہدین کے لیے پیسے بھیجیں یا ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قدر نیاز کر لی جائے، یعنی تھوڑے سے پہ نیاز کر دی جائے، باقی سارے کے سارے پیسے عثمانی مجاہدین کو بھیجے جائیں، اور اس میں یہ نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب بھی حضور غوث اعظم کی روح کو پہنچے۔ لیکن اب دیکھیں کہ 97% تقریباً لوگ جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، لیکن ہم کارواں لے کے بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں،
ہم دینی سوچ رکھنے والے جب اتنے بے حس ہوں گے تو بتائیے عام عوام کے اندر کیا شعور بیدار ہوگا؟ ہمیں اپنی ہی جو سوچ ہے اسی کے تحت ہم نے گردش کیے جانی ہے. تو جب تک ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ نہیں کرتے کہ اب ایسا وقت ہے تو ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے، اب حالات کا تقاضا یہ ہے، اب ترجیح یہ ہونی چاہیے، ہم حضور غوث اعظم کی رضا بھی پانا چاہتے ہیں، ان کو بھی خوش کرنا چاہتے تو اپنے طریقے سے. حالانکہ ہر عقل مند یہ سوچ سکتا ہے، اور پھر ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو جو اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے خلاف ہے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ نتیجہ یہی ہے کہ مزید زوال، مزید تفریق، مزید انتشار، مزید تباہی، مزید ہلاکت. یہی آگے سے آگے یہی اپنی جو ہے وہ حالتیں اور حیتیں تبدیل کر کر کے یہی چیز ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو حقیقتاً ہمیں بات کرنی ہے ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں. لوگ فلسطین پر بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ گئے تو سب نے فلسطین کو چھوڑا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پکڑ لیا. محبین نے بھی، معاندین نے بھی، ہر طرف طوفان ذاکر نائک. ہماری فیس بک دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، بالکل عقل سے، شعور سے ہم اس قدر دور جا چکے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے نام وہ بھی اسی دھن کے اندر مست ہیں کہ مجھے مناظرے کا ٹائم دے دو، مجھ سے بیٹھ کے بات کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. ہماری پروپیگنڈا کرنے کی ترجیحات میں فلسطین بھی نہیں ہے. دعا کر لیں گے ہم، ان کے لیے ایصال ثواب کر لیں، میرے خیال میں یہی کرنے کا کام ہمارے لیے رہ گیا ہے. ورنہ ہم فلسطین کے لیے جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ہم کم از کم اس پر بات تو کریں، اور فلسطین کے شہداء کا درد ہمارے دل میں کم از کم ایسا تو ہو کہ چاہے جو بھی کرنٹ ایشو آتا رہے لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو فلسطین ہونا چاہیے. ہماری گفتگو کا، ہماری بحث کا محور جو ہے وہ فلسطین ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اسی جگہ ہو رہا ہے. اور فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ اسرائیل سے تو صرف نام کی ہے، حقیقتاً یہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہے. ان چند گروہوں کی اس اسرائیل کے نام پر اصل میں یہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ بلاسٹک میزائل کا جو نظام اس کو ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ 100 فوجی بھی بھیج دیے گئے کہ اسرائیل کے فوجیوں کو ٹرینڈ کرنے کا بھی ٹائم نہ لگے. وہاں سے 100 فوجی آ گئے ہیں، وہ یہاں پر آپریٹ کرتے ہوئے ان کو ٹریننگ دیں گے. یعنی اسرائیل کے لیے امریکہ کی کتنی بے صبری ہے کہ اس وقت ہم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا دجال کی، اگر ہم دیکھیں تو جو دجال کی حیت و کیفیت احادیث میں ہے وہ تو ایک سوری ہے، لیکن اگر اس میں سے ہم مانوی دجال نکالیں تو اس وقت مسلمانوں کی میجورٹی مانوی دجال کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ کہ بھئی وہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے، وہ جب مانوی طور پر دجال آیا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے والوں کی میجورٹی اسی دجال کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال چکی ہے. تو اس لیے اس وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو وقت کے تقاضے کے تحت دوبارہ سے سیٹل کریں کہ اس میں کون سی چیز پہلی شیلف میں، کون سی چیز دوسری شیلف میں ہونی چاہیے. ہم نارمل حالات کی طرح اپنی ترجیحات کو نہ رکھیں. یہ امت کے لیے ایک ایمرجنسی کا وقت ہے
اس لیے اس میں اپنی ترجیحات کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اسرائیل جو پروپیگنڈے کے لیے کروڑوں ڈالر لگا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے کیا ہمارے اندر اپنے مسلمانوں کی اتنی ہمدردی نہیں ہے کہ ہم ہر محاذ پر فلسطین کے لوگوں کی بات کریں؟ ہم ہر جگہ، ہر زبان کے لوگوں سے فلسطین کی بات کریں۔ فیس بک پہ دنیا جہاں کی قومیں موجود ہیں، ہمیں اگر صرف اردو آتی ہے تو ہم اردو میں لکھیں۔ اگر ہم نے فرینچ کے لوگوں کو بھی وہ بات پہنچانی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو کہیں ترجمہ کر دے، وہ آپ کو بہترین ترجمہ کر دے، آپ وہ ترجمہ ان کے گروپس میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اپنا پیغام اگر آپ نے پہنچانا ہو تو اب تو محتاجی یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں کی زبان میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلیں، اور ہم جو سب سے بہتر کام فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہاں کے لوگوں کے لیے امداد بھیجی جائے، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم سیکھیں کہ کس طرح سے ہم فلسطین کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں اکاؤنٹ بند ہوتا ہے، پوسٹ ڈیلیٹ ہوتی۔ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی ایک آیا کہ فیس بک نے یہ آپ کی پوسٹ ہم جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا بھی اسکرین شاٹ بنا کے ابھی شیئر کر دیا کہ یہ فیس بک کی فریڈم ہے۔ تو ہمیں اپنی بات کرتے رہنا ہے۔ جو ظالم ظلم سے نہیں رکتا تو ہم جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج سے کیوں رک جائیں؟ قتیل شفائی کا بہت زبردست شعر ہے کہ قتیل اس شخص سا ہم نے کوئی ظالم نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے شکایت نہیں کرتا۔ تو ہم اتنے ظالم نہ بنیں کہ ہم شکایت کرنے سے بھی جی چرا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔